تبارک و تعالیٰ نے اس میں آپ دیکھیں جو حق کے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بیان کیا ہوا ہے. تو یہ کرسی کے بارے میں مفسرین نے اقوال بیان کیے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. فرمایا ولا یعود حفظہما، زمین و آسمان کا حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتا. وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی کہ حفظ زکوٰۃ رمضان میں لوگ زکوٰۃ وغیرہ دیتے تھے، تو آپ نے میری ذمہ داری لگائی کہ یہ جو اناج وغیرہ ہے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. کہتے ہیں میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا تو اچانک کوئی آیا تو وہ یحسو من الطعام، تو وہاں سے اناج بورے میں ڈالنے لگا. وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. فشکا حاجتا شدیدا وقال علی عیال انی محتاج، وہ کہنے لگا جی میں بڑا محتاج ہوں، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ اپنا فقر و فاقہ بیان کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا تو میں نے چھوڑ دیا. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ما فعل اسیرک، آپ کے قیدی نے کیا کیا؟ تو فرماتے ہیں میں نے سارا بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا. اس نے کہا دوبارہ نہیں آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، وہ دوبارہ بھی آئے گا. وہ کہتے ہیں اگلی رات ہوئی تو دوبارہ پھر وہ آ گیا، پھر میں نے پکڑا، پھر اس نے یہ باتیں کی، پھر میں نے چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا. کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے کہا اب نہیں آؤں گا. فرمایا نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، دوبارہ پھر آئے گا. وہ فرماتے تیسری رات ہوئی تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا تو میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. اس نے کہا نہ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کر جانا، میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ پڑھ لیں گے لن یزال لا یزال علیک من اللہ حافظ، تو رات کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہو جائے گا، وہ تیرے گھر کی حفاظت کرے گا، تیرے جو بھی سٹور وغیرہ ہے اس کی وہ فرشتہ حفاظت کرے گا. ولا یقربک شیطان، کبھی بھی تیرے قریب شیطان نہیں آ سکے گا. کہتے میں نے کہا بتاؤ؟ کہتے اس نے فاخبرنی آیت الکرسی، اس نے مجھے آیت الکرسی بتائی کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو وہاں پھر شیاطین نہیں آ سکتے، وہاں پھر اس کا جو مال ہے، اس کا گھر وغیرہ، وہ سارے کا سارا محفوظ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ کان کذوبا ولیکن صادقک، آپ نے فرمایا اگرچہ تھا تو بہت بڑا جھوٹا لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے. جس گھر کے اندر بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو فرمایا کہ وہ گھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس گھر میں پھر شیطان داخل نہیں ہو سکتا، چور ڈاکو وغیرہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح کا ایک واقعہ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا کھجوروں کا ایک سٹور تھا. فرماتے ہیں میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک کوئی ایسی عجیب سی چیز آئی، اس کے ہاتھ ایسے تھے جس طرح کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں اور اس کے جسم پر بال بھی ایسے تھے جس طرح کتے کے بال ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اسے کہا، میں نے فسلمت علیہ، میں نے اسے سلام کیا. اگر کوئی بندہ سلام کہہ دیتا ہے اور آگے سے چور اگر جواب دے دے وعلیک السلام، تو وہ پھر چوری نہیں کر سکتا وہاں سے، کیونکہ اب خود ہی اس نے آپ کو دعا دے دی ہے کہ آپ کے لیے بھی سلامتی ہے. جب اس نے آپ کو دعا دے دی ہے تو وہ پھر چوری نہیں کر سکتا. کہتے ہیں ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اسے سلام کہا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا. تو میں نے اسے کہا انت جنی ام انسی، آپ جن ہیں یا انسان ہیں؟ اس نے کہا جی جنی، میں جن ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ کہتے اس نے کہا کہ آپ، مجھے پتہ چلا کہ آپ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں اور ہمیں صدقے سے بہت زیادہ چڑ ہے، تو پھر میں نے کہا چلو میں اس کا مال یہاں سے چوری کرتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا صدقہ کر سکے، زیادہ صدقہ نہ کر سکے. تو ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، آپ کس گھر میں نہیں جا سکتے؟ تو وہ بتانے لگا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے نا، ہم اس گھر میں نہیں جا سکتے، وہاں سے ہم چوری نہیں کر سکتے. یا آپ نے سنا ہوگا بعض کے گھروں سے سونا چوری ہو جاتا ہے، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیں تو اس گھر میں پھر چوری نہیں ہو سکتی. ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا تو آپ نے فرمایا صادق الخبیث، اس خبیث نے سچ بتایا ہے کہ جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو وہاں پھر یہ چوری نہیں ہو سکتی.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکلا، یہ امام ابو عبید رحمہ اللہ نے یہ واقعہ درج کیا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی نکلا، تو امام ابن کثیر نے بھی اسے درج کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، تو اس کو ایک آگے سے بڑا نا ایک عجیب و غریب قسم کا آدمی ملا، تو وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ ان انت سرعتنی اخبرک عن آیاتین، اگر آپ میرے ساتھ کشتی کرو گے، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ شیاطین سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس انسان نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ کشتی کر لیں، میں حاضر ہوں۔ جب دونوں نے آپس میں کشتی کی تو فَصَارَعَهُ إِنسِيٌّ، تو انسان نے اس کو، جو مرد تھا، رجل تھا، اس نے اس جن کو پچھاڑ دیا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ تو بڑے کمزور سے ہو، لگتے ہیں آپ جن ہو۔ اس نے کہا جی میں جن ہوں۔ اس نے کہا آپ کے ہاتھ جس طرح بڑے عجیب و غریب ہے، تمام جنات کے اس طرح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا یہ سارے جنات کے اس طرح ہوتے ہیں۔ تو وہ جن اس انسان کو کہنے لگا آپ دوبارہ بھی میرے ساتھ کشتی کرو۔ دوبارہ کشتی کی تو دوبارہ پھر انسان نے اس کو گرا دیا۔ تو وہ کہنے لگا اب میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا پورا کرتا ہوں، اگر جس گھر کے اندر جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا گھر تمام قسم کے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، چور بھی تو شیاطین ہی ہوتے ہیں، تو اس کا گھر تمام قسم کے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے آیت الکرسی جو بھی پڑھتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے جس آدمی کو یہ واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگا کہ جس انسان نے اس جن سے کشتی کی تھی وہ کیا عمر تھے؟ حضرت عمر نے کشتی کی تھی؟ تو عبداللہ بن مسعود ہنسنے لگے، کہنے لگے شیطانوں کو عمر کے علاوہ کون گرا سکتا ہے بھلا؟ وہ حضرت عمر نے شیطان سے کشتی کی تھی، انہوں نے اس کو بچھاڑ دیا تھا، انہوں نے اس کو گرا دیا تھا۔ یعنی یہ جو آیت الکرسی ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کا گھر تمام قسم کے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کے صحابیوں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا ابی بن کعب بتاؤ پورے قرآن میں اعظم آیاتین فی القرآن، پورے قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے سوال کیا ابی بن کعب بتاؤ پورے قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا لیہنک العلم ابو ذر، آپ کو ابی بن کعب آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے، پورے قرآن میں سب سے زیادہ جو عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اور یہ اسم اعظم بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی، وہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ آیت الکرسی کا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائیں گے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دلوں کو راحت پہنچانے والی ہے، دلوں کو سکون پہنچانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ